حبیب اکرم صاحب، بڑا فیصلہ تو آ گیا ہے لیکن حکومت کا موڈ کہیں سے بھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس فیصلے پر عمل کرے گی۔ آپ کے خیال میں آگے آنے والے دن کتنے مشکل ہیں گورنمنٹ کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو آئینی بحران برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتحادی حکومت کی جانب سے، اس کا کیا کریں اب؟ جہاں ایک بڑا فیصلہ ہے وہاں پہ ایک دوسرا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جو 6 رکنی بینچ آج ہی بنایا تھا چیف جسٹس نے، اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے 184(3) یعنی سو موٹو نوٹس کے اختیارات کا سوال طے کرنے کے لیے لکھا تھا، اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ اور اس 6 رکنی بینچ کے سامنے جو دلچسپ بات یہ ہے، جو فیکٹ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم تو 20 نمبر اضافی یعنی حفظ قرآن کے اوپر دیتے ہی نہیں ہے کسی کو داخلے کے لیے۔ تو لہٰذا جب یہ فیکٹ عدالت کے علم میں آیا تو اس وقت پھر یہ عدالت نے کہا کہ اب تو اس کا مطلب ہے کہ وہ از خود نوٹس جو ریفر کیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کو، وہ تو کل عدم وہ غیر مؤثر قرار پا گیا۔ جب وہ غیر مؤثر قرار پا گیا تو اب یہاں پہ ایک نیا سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم ڈی سی کے وکیل نے اپنا یہی موقف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے بینچ کے سامنے رکھا تھا؟ اگر سامنے رکھا تھا تو وہاں پر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دینے سے گریز کرتے ہوئے خود نوٹس کے اوپر نوٹ کیوں لکھا؟ جی، یہ سوال جو ہے اب میرا خیال ہے کہ اب ہمارے جو قانونی حلقے ہیں اور ہمارے جو جورسٹ ہیں ان کے سامنے بھی آئے گا، اور وہ دیکھیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کیا فیکٹس پیش ہوئے تھے یا نہیں پیش ہوئے تھے، اور اگر پیش نہیں ہوئے تھے تو پھر تو کسی درجے میں یہ منطق ہے کہ وہ ایک باقاعدہ طور پر فیصلہ کرتے اور اس کے اندر وہ لکھ دیتے جو انہوں نے لکھا کہ از خود نوٹس کے اختیار سماعت کے بارے میں کچھ نئے رولز بنائے جائیں۔ لیکن جب ان کے سامنے فیکٹ آ گیا تھا تو انہوں نے فیکٹ کو نظر انداز کیا یا نہیں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا آگے عام نکتہ حبیب کافی صاحب آپ نے اٹھایا ہے، اور کافی اہم۔ وفاقی وزیر قانون نے اب سے کچھ دیر پہلے جو نیوز کانفرنس کیا ہے انہوں نے تو عجیب سی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دینا ہمارے موقف کی جیت ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ سرکولر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اگر سرکولر جو ہے وہ غیر ضروری تھا تو اس کے بعد یہ بینچ کا فیصلہ جو ہے، یہ 6 رکنی بینچ ہے، یہ پریویل کرے گا سر؟ دیکھیے، حکومت جو ہے وہ اب پچھلے چند دنوں سے اپنی اخلاقی ساکھ عدالت کے حوالے سے کھو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو ایک فیصلہ آتا ہے، رات کو ایک فیصلہ نہیں، خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک حکم دیتے ہیں، اور حکم دے کے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو اس کے عہدے سے نہ صرف برطرف تقریباً کروا دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جانی چاہیے۔ اور جو حکومت ہے وہ اس فیصلے کو جو رات گئے آیا، رات گئے ہی اجلاس بلاتی ہے کابینہ کا اور اس کے اوپر عمل درآمد کر گزرتی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بارے میں تو اس کا طرز عمل یہ ہے، اور دوسرے فیصلے کے بارے میں اس کا طرز عمل یہ ہے کہ ابھی فیصلہ آیا بھی نہیں تھا تو باقاعدہ طور پر اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر قانون صاحب یہ باقاعدہ طور پر کھڑے ہو کے اس بینچ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید کسی بھی سیاستدان کو اور بالخصوص حکومتی سیاستدان کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا حکومت نے باقاعدہ طور پر خود ہی دو سٹینڈرڈ سامنے رکھ دیے ہیں کہ ایک تو وہ مخصوص ججوں کے یا مخصوص بینچوں کے احکامات ماننا چاہتی ہے، اگر یہ تاثر نہیں ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے صرف وہ احکامات ماننا چاہتی ہے جو اس کو سوٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک اس طرح کی جو حکومت کے طرز عمل سے جو ثابت ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، حکومت کسی ضابطے پہ عمل درآمد نہیں کر رہی بلکہ حکومت پک اینڈ چوز پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اور ہمارے جو سپریم کورٹ کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں سپریم کورٹ کے کسی رکن کے بارے میں یہ تاثر نہ ہو کہ وہ اپنے ادارے کی تقسیم میں حکومتی اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے یا حکومتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر وہ کچھ فیصلے صادر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ تاثر جو ہے سپریم کورٹ کے بارے میں قائم ہو جانا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ حبیب اکرم صاحب، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر فل کورٹ میٹنگ بلا لی جائے تو یہ تمام اتنے سوالات اور شکوک و شبہات اور بحرانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، فل کورٹ کا اگر ایک حکومت کا مطالبہ مان لیا جائے تو کل کو پھر ہر کیس میں پاکستان کی آپ کو فل کورٹ ہی بلانا پڑے گا۔ اگرچہ یہ کوئی ان یوزل بات نہیں ہے، امریکہ میں 9 جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور وہ ہمیشہ جب بھی دستوری مقدمہ ہوتا ہے تو وہ اسی طرح 9 کے 9
اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں, سب کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن فیصلہ ظاہر ہے میجورٹی کا مان لیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں کچھ اور انداز سے کام چلتا ہے. یہ جو کاروبار عدالت اور ریاست ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 5 رکنی 6 رکنی اور ضرورت پڑنے کے اوپر 10 رکنی اور 11 رکنی بینچز بھی بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی مطالبے پہ نہیں بنتے, یہ ہمیشہ ضرورت کے تحت بنتے ہیں. اور کیا اس وقت اس کی ضرورت ہے, اور پھر کیا آئندہ ہمیشہ حکومت کا, جب بھی حکومت کسی بھی کیس کے بارے میں کہے گی کہ جناب یہ پوری کی پوری عدالت کو آپ بٹھا لیں اور پھر فیصلہ کریں, تو اس کے بعد عدالت کی جو خود مختاری کا جو کانسیپٹ ہمارے دستور میں دیا گیا ہے, وہ جو سیپریشن آف پاور کا تصور ہے, وہ کہاں چلا جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کا اختیار تو پھر حکومت کے پاس چلا گیا نا. جو چیف جسٹس ہے پھر وہ حکومت کا ملازم بن گیا نا. پھر وہ ایسا کریں کہ 22ویں گریڈ کے ایک شخص کو بٹھا دیں سپریم کورٹ کے اندر, وہ جس طرح اس کا متعلقہ وزیر کہا کرے اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہوئے وہ 15 جج بٹھا دے, وہ 16 جج بٹھا دے, وہ ایڈ ہاک جج بھی شامل کر لے, اور پھر جو مرضی کرتا رہے. تو لہٰذا آپ نے کانسٹیٹیوشنل اسکیم دیکھنی ہی نہیں ہے, اور اس کے بعد صرف اپنی پولیٹیکل جو موقف ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے, تو بسم اللہ آپ کرتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے کہ یہ بینچ ٹھیک نہیں بنا, میرا خیال ہے کہ اس بینچ کے جو ٹھیک اور غلط ہونے کے بارے میں جب بھی کسی نے فتویٰ دینا ہے, تو اس فتوے سے پہلے وہ کل کی جو سماعت ہوئی ہے اس میں جس طرح اٹارنی جنرل نے جو کچھ کہا, اس میں جو کچھ ہمارے بینچ کی طرف سے سوالات ہوئے, وہ اگر دیکھ لیے جائیں تو جورسڈکشن کے اور لاء کے طلباء کے لیے وہ بڑے شافی ہیں اور کافی ہیں. ورنہ اب تک اگر وہ کل کے سوال جواب نہ ہوتے تو اس وقت جو ہمارے وزیر قانون ہیں, جن کے اوپر قانون سے زیادہ وزارت اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ان کے کندھوں پر بوجھ ہے, تو لہٰذا وہ آج بہت کچھ کہہ چکے ہوتے. لیکن حبیب صاحب, ایک اعتراض تو یہ بھی آ رہا ہے اتحادی جماعتوں کی جانب سے کہ ہم نے تو فریق بننے کی درخواست بھی دی تھی, لیکن ہمیں عدالت میں پھر سنا بھی نہیں گیا, اور ہماری جگہ پر بلکہ اسد عمر صاحب کو عدالت نے روسٹرم پہ بلا لیا, ان سے بھی بات کر لی, وہ تو سابق وزیر خزانہ تھے, ہم تو سٹیک ہولڈر ہیں, پارٹیز کے نمائندے ہیں, ان کے وکلا ہیں, ان کو نہیں سنا گیا. یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے, اس سے زیادہ اب اس پہ کیا کیا جائے, کوئی لیگل بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے باقاعدہ طور پر جو 1 مارچ کا جو پہلے اس سے حکم آیا تھا جو عدالت کا, اس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا موقف دے چکی تھی, اور پولیٹیکل پارٹیز کا موقف یہ تھا کہ انہیں الیکشن کے اوپر اعتراض نہیں ہے. اور اسی طرح جو اس وقت جو آپ 1 مارچ کا حکم اٹھا کے دیکھ لیجئے جو عدالت کا ہے, اس میں اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کیا فرمایا ہوا ہے, وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا ہوا ہے. تو لہٰذا اس وقت اب آپ بار بار اگر آپ نے موقف بدلنے عدالتوں میں, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر اپنا جورسڈکشن بھی پاکستان کے اندر کوئی میڈ ان رائیونٹ بنا لیں, تاکہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے کام اپنے چلتے رہے, اور پھر جب دل کرے اس کے اندر مناسب سی ترمیم کر لی جائے.